بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کے بچے آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، یا آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتے، اور جب بچوں کے والد گھر سے چلے جاتے ہیں تو بچے ماؤں کو ستاتے ہیں، اسکول نہ جانے کی ضد کرتے ہیں، یا رات کے وقت اٹھ کر روتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، آپ کی بات نہیں مانتے اور ضد کرتے ہیں، چاہے آپ کے بچے عمر میں بڑے ہی کیوں نہ ہوں، اگر بچے آپ کے نافرمان ہیں اور آگے سے آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں، ان تمام مسائل میں سے آپ کے بچوں کے ساتھ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی، اور جیسا آپ کہیں گے بالکل ویسا ہی کریں گے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پھر آگے سے تو ضد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، محترم ماں باپ اپنے بچوں کو نہایت ہی پیار سے اور شفقت سے پالتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ والدین محنت کرتے ہیں اور بچوں کو اچھا کھلانے کے لیے پیسہ کماتے ہیں، اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کچھ بن جائے، بڑا ہو کر کسی کا محتاج نہ ہو اور کسی سے اس کو مانگنا نہ پڑے۔ لیکن جب بچہ ہی تکلیف دینے لگ جائے اور ماں باپ کی کوئی بات نہ مانے، اور جب بچہ ہی ضدی بن جائے اور ماں باپ کا نافرمان ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں ماں باپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جس بچے کو اس قدر محنت اور مشقت سے پالا ہوتا ہے، پھر وہی بچہ اٹھ کر ماں باپ کو باتیں سنانے لگ جائیں اور وہی بچے ذلیل کرنے لگ جائیں۔ جہاں بڑے بچوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر چھوٹے بچے بھی تنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ کام کرے گا۔ اگر وہ ضدی ہیں، شرارتی ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے بعد وہ بچے بھی صحیح ہو جائیں گے، ضد کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کے بچے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، چاہے وہ آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں یا پھر چاہے وہ آپ کی اولاد جوان ہو چکی ہے اور آپ کی بات نہیں مانتی۔ ناظرین، محترم ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سے جان لیجئے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کیسے سدھر جائیں گے۔ ناظرین، محترم ناظرین، اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، تہجد کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب یا پھر عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے اور باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 100 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی کو سورۃ اخلاص زبانی نہیں آتی تو آپ موبائل سے یا قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 11 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی بھی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آیت الکرسی کو بھی آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو زبانی آتی ہے تو زبانی پڑھ لے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی کو بھی آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جب آپ یہ دونوں وظائف پڑھ لیں تو پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس پانی کے گلاس پر 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے، اور یہ بات بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے جلد بازی میں یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، بلکہ پورے سکون اطمینان کے ساتھ پورے الفاظ درست طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ اس بات کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور جب بھی کوئی کام کریں تو اسے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے اور جلد بازی میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ آپ ایک خاص قسم کا عمل کر رہے ہیں تاکہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 سے 20 منٹ لگیں گے، لہٰذا اچھے طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ پانی پر پھونک مار لیں گے تو اس پانی کو آپ نے سنبھال لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پانی اپنے بچوں کو پینے والے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر انہیں پلانا ہے، اور جتنا پانی اس گلاس سے نکالتے جائیں گے اتنا ہی پانی اور اس میں شامل کرتے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ وظیفہ ماں اور باپ میں سے کوئی ایک بھی کر سکتا ہے، یعنی عورت بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو پھر آپ نے اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور اپنے اس بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کا فرما بردار نہیں ہے۔ کوئی بھی بچہ ہے یا بڑا ہے تو آپ نے اس کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے اس بچے کو ہدایت دے اور میرا فرما بردار بنا دے، اس کو بری عادتوں سے بچا، اس کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کو صراط مستقیم پر چلا اور اس کو میرے لیے نیک بنا اور اسے ایک اچھا انسان بنا۔ یہ دعا آپ نے پورے خلوص نیت کے ساتھ کرنی ہے، اور پھر اس پانی کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ پھر چاہے تو آپ اس پانی کو کسی بھی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں، کیونکہ یہ پانی آپ نے اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر پلانا ہے اور اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ یاد رکھیے گا کہ اس پانی کو آپ نے اپنے بچوں کو 3 دن تک پلانا ہے، اور ہمارے گھروں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو سب لوگ اکٹھے ہی بیٹھ کر کھاتے ہیں اور ایک ہی برتن میں پینے والا پانی ڈال لیتے ہیں، پھر چاہے وہ جگ ہو، کولر ہو یا کوئی بالٹی وغیرہ ہو، تو آپ اس بوتل میں سے پانی لے کر اس پانی والے پورے برتن میں ملا لیں، یعنی جس بھی برتن میں آپ نے دم والا پانی محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اس میں سے 1 یا 2 گھونٹ پانی لے کر اسے پینے والی پانی کے پورے برتن میں شامل کر لیں۔ پورے جگ میں جو بھی برتن آپ پینے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں اس میں مکس کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ پانی آپ نے 3 دن تک اپنے بچوں کو پلانا ہے، اور اس طرح سے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کے بچے کس طرح سے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے بچوں کی پوری زندگی ہی بدل جائے گی۔ آپ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہوا خود دیکھیں گے۔ ناظرین، محترم ناظرین، اس وظیفے کا پورا طریقہ کار میں نے آپ کو نہایت ہی اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا۔ لیکن اگر کچھ مزید جاننا یا سمجھنا چاہتے ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اس وظیفے پر آپ کے چند منٹ ہی لگیں گے، لیکن یہ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی اپنی زندگی کے سکون کے لیے نہایت ہی زبردست رہے گا۔ اس کی برکت
برکت سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور آپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشانی کا شکار نہیں رہیں گے، اور جو بھی مشکلات آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔